بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی گجرات کے ساتھ میں ہوں حسنین چودھری۔ گجرات، پنجاب، پاکستان اور پوری دنیا سے کرونا کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لاک ڈاؤن پہ بھی بات کریں گے اور جو مبینہ طور پر ویکسین دریافت ہوئی ہے چائنا میں، وہ افواہیں گردش میں ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو جو نماز تراویح مساجد میں ادا کرنے کے حوالے سے علماء نے جو کہا ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر حضرات کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دبئی میں ہونے والی جو ورلڈ ایکسپو ہے اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل ڈیلی گجرات سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی۔ جو ہمارے پاس تازہ ترین رپورٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان میں اس وقت 10,513 جو کل کیسز ان کی تعداد ہو چکی ہے، اور پاکستان میں جو ٹوٹل اموات ہیں وہ ہیں 224۔ اگر پاکستان کے بعد پنجاب کی بات کریں تو رپورٹس کے مطابق پنجاب میں اس وقت 4,590 ٹوٹل کرونا کے کیسز ہیں، اور پنجاب میں جو ٹوٹل اموات ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 56۔ گجرات کی اگر بات کریں تو گجرات میں ٹوٹل جو کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے ان کی تعداد تھی 181، جن میں سے 98 جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور گجرات میں جو ٹوٹل اموات ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ گجرات کے بعد اگر اوورآل ہم پوری دنیا کی بات کریں تو دنیا میں اس وقت 26 لاکھ سے زیادہ کرونا کے کیسز ہو چکے ہیں، اور دنیا میں جو ٹوٹل اموات ہیں اس مرض کی وجہ سے وہ 1,84,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ 1,84,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ ساتھ والے ملک انڈیا میں بھی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انڈیا میں 21,000 سے زائد کیس ہو چکے ہیں، اور امریکہ میں تو بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ امریکہ میں اس وقت جو ٹوٹل کیس ہیں وہ ہیں 8.5 لاکھ، اور جو اموات ہو چکی ہیں وہ 43,000، یعنی 43,000 سے زیادہ اموات امریکہ میں ہو چکی ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، جو ڈاکٹرز اور ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ 14,000 سے زیادہ پیشنٹ ابھی بھی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ چین میں اوورآل قابو میں صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ابھی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں ان کے مطابق چین میں یومیہ مریضوں کی تعداد کم ہو کر اوسطاً 10 رہ گئی ہے، جو کہ ایک خوشگوار بات ہے۔ اور اگر لاک ڈاؤن کی بات کی جائے تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے مختلف قسم کی چہم گوئیاں جاری ہیں، اور طور پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے، حقیقی صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن ابھی ختم ہونے والا نہیں۔ پنجاب حکومت نے ابھی جو توسیع کے حوالے سے جو نیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ شاید 1 مئی تک ہو، جو صلاح مشورہ چل رہا ہے۔ لیکن کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ایسا بیان دیا جس سے ہمیں صورتحال لاک ڈاؤن کے حوالے سے سمجھنے میں کافی زیادہ مدد ملے گی۔ انہوں نے کل کہا کہ پاکستان میں مئی کے آخر اور جون کے شروع میں کرونا کی وبا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، مریضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن اب اپریل کا سارا مہینہ، مئی میں بھی لاک ڈاؤن ہی رہے گا، اور شاید جون میں بھی لاک ڈاؤن جاری رکھا جائے۔ اس کی صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دبئی جو عرصہ دراز سے کئی سالوں سے انویسٹ کر رہا تھا ایکسپو 2020 جو 2020 میں اس سال ہونی تھی، اس حوالے سے تو ابھی صلاح مشورہ یہی چل رہا ہے، کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن جو چانسز یہی نظر آ رہے ہیں کہ ایکسپو 2020 دبئی میں ہونے والی وہ ملتوی ہو جائے گی۔ اور رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو تراویح کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، کیونکہ علماء نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ آپ مساجد میں تراویح ادا کریں، لیکن ساتھ ہی ماہرین صحت کل سندھ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی جاتی ہے، مساجد میں اگر تراویح کی اجازت دی جاتی ہے تو کیسز میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ آج کی بات ہے کہ آج اسلام آباد میں ایک مسجد کو سیل کیا گیا ہے،
کیونکہ مسجد میں کئی افراد جو جاتے تھے ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ پازیٹیو آیا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے بھی جو کل تازہ ترین بیان جاری کیا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ میں بھی اپنے گھر میں ہی تراویح ادا کروں گا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ جو بوڑھے اور بزرگ ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی گھروں میں ہی نماز تراویح ادا کریں۔ اور آخری بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی چینلز پہ یا کئی اخبارات میں یا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ چین نے ایک ویکسین تیار کر لی ہے اور وہ سب سے پہلے پاکستان کو دینے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے جو ریسرچ کی ہے، ماہرین سے جو بات ہوئی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین دریافت نہیں ہوئی، ابھی کنفرم نہیں، لیکن یہ ہے کہ چین والوں نے ابتدائی طور پر کوئی ایسی ویکسین تیار کی ہے جسے وہ پاکستان اس لیے نہیں بھیج رہے کہ پاکستان سب سے پہلے اسے استعمال کرے، بلکہ انہوں نے پاکستان سے غالباً کچھ افراد مانگے ہیں کہ جن پہ وہ ویکسین ٹیسٹ کی جائے گی۔ تو ویکسین ابھی مکمل تیار نہیں ہوئی اور نہ ہی اسے استعمال کے لیے کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ واقعی فائدہ مند ہے یا اسے استعمال کیا جائے، نہ ہی WHO نے اسے ریکمینڈ کیا ہے۔ یہ صرف پاکستان ٹیسٹ کے لیے آئے گی کہ کیا یہ واقعی اثر رکھتی ہے یا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو، اس میں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی اور یہ ایکچول فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں۔ مزید یوں ہی ہمیں آفیشیل ذرائع سے معلومات ملتی رہیں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی گجرات۔